السلام علیکم دوستو، تو کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دیکھنے والے ایک بہت ہی مزیدار ویڈیو، یہ ویڈیو دیکھ کر آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سر اب بالکل میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے شریعت کو آپ ایک طرف کر دیں۔ اب ایک کلچر ہے، ایک کلچر ہم نے پروموٹ کر دیا اس چیز کا۔ ویسے تو یہ ہر سال محرم میں مذاق کے طور پہ اور ٹھٹھا اڑانے کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ پسٹل کے دور میں جو ہے نا آپ کو چھریوں سے ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ بہت غلط بات کرتے ہیں، غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، مگر یہ چیز امکانات سے خالی نہیں ہے کہ کسی دن یہ ہو جائے گا، لوگ پسٹل پکڑ کے بازو پہ ماریں گے، یہ چیز ہوگی، ٹھیک ہے، یہ چیز ممکنات میں سے ہے سر، اس کو ناممکن ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یار وائی آر یو فورسنگ آئیڈیاز ان دیئر مائنڈ، ٹھیک ہے، کہ اس ٹائم پہ زنجیر تھی، چھری تھی، آج کل تو بہت ساری اور چیزیں آ گئی، اور یہ کوئلے پہ چلنا ہم مناسب نہیں، کوئلے پہ چلنا وغیرہ تو بالکل، یا کوئلے پہ نماز پڑھنا، انوویشن آ رہی ہے نا اس چیز میں، تو یہ اس کو سر غلط کو تو غلط کہہ دیں۔ دیکھیے میں نے تو پہلے عرض کیا کہ میں ذاتی طور پر نہیں پسند کرتا، لیکن چونکہ بعض مراجع نے، اب یہ ایک مسئلہ ہے تشیع میں، ہمارے قوم کے بہت سارے مراجع نے اس کو حرام قرار دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایران میں زنجیر زنی نہیں ہوتی، زنجیر زنی جس کو ہمارے ہاں جو بلیڈ کے ساتھ ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہاں پہ نہیں ہوتی، وہاں پہ تطبیر، بلیڈ والے کو ٹیکنیکل ٹرم تطبیر ہے یا قما ہے مثلا، اور یہ والی وہاں پہ زنجیر زنی کہا جاتا ہے بغیر بلیڈ والی، جو ایک سمبولک ہوتی ہے بس ہلکی ہلکی، ٹھیک ہے، لیکن زنجیر زنی سے مراد جو ہمارے یہاں نہیں ہوتی، وہاں پہ حرام قرار دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض مراجع نے اس کو مستحب قرار دیا ہوا ہے اور پروموٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے تو آپ کون ہیں، ہم اپنے مرجع کو فالو کرتے ہیں۔ بس یہ چیز ہے جو مجھے بڑی بری لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جسم سر جی، اس کو ایسے ہم خراب کرتے ہیں یہ چیزیں کر کے، ہے نا۔ اور اسی چیز پہ ہے نا کتنے لڑکے آج کل جنریشن زی کے بلیڈے مارتے لڑکیوں پیچھے، محبت یہی چیزیں ہیں نا، ہو رہی ہیں نا، لڑکیوں کے پیچھے بلیڈ مارنے میں اور امام حسین علیہ السلام کی اس کو یاد کر کے بلیڈ مارنے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن روٹ سیم ہی ہے، بندہ چل ایک ہی طرف رہا ہے، وہ بھی محبت ہے یہ بھی محبت ہے، نہیں، دو محبتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیے جو لوگ زنجیر مارتے ہیں ان میں سے بعض لوگ بہت خلوص سے زنجیر مارتے ہیں، خلوص سے زنجیر مارتے ہیں، لیکن دیکھیے میں نے پہلے عرض کر دیا، خلوص سے وہ یہ کام کرتے ہیں، مجھے نہیں پسند، میں ذاتی طور پہ پسند نہیں کرتا، اور میں نے کبھی کیا بھی نہیں کہ کیا ہے۔ دیکھیے یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ خراب کر دی گئی، یعنی خود چیز خراب نہیں کر دی گئی، اس کے بارے میں تاثر اتنا خراب کر دیا گیا کہ آج اس کو ایک تانے کے طور پر، گالی کے طور پر، خاص طور پر جو سنی میجورٹی سوسائٹیز ہیں ان میں ایسے، اور شیعوں کو تانا دینے کے لیے کہ نسل متع، اور شیعہ بھی تپ جاتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کیوں نہیں تپ چڑھے، نہیں چڑھنی چاہیے، متع کی اولاد کو کہتے ہیں کہ بہت بابرکت ہوتی ہے، یہ شیعہ معاشروں میں یہ بات بعض لوگ کہتے ہیں نہیں چڑھنی چاہیے، کیوں چڑھنی چاہیے، ایک چیز حلال خدا ہے۔ اچھا، مجھے سنیوں سے زیادہ بعض اوقات شیعوں سے شکوہ ہوتا ہے کہ اس پہ غصہ کیوں کہ یہ سنیوں کے ساتھ رہ کے خراب ہو گئے ہیں، اچھا یہ سنیوں کے ساتھ رہ کے خراب ہو گئے ہیں۔ لیکن پہلے ہم ذرا متعہ کی جانب آئیں، بتائیے۔ اب دیکھیے متعہ یا ازدواج موقت جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے، سٹارٹ کیسے ہوتا ہے، اس کے مبانی کیا ہیں، کون کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ شادی پرماننٹ ہو یا ٹیمپریری ہو، اس کا آغاز عورت کی جانب سے ہوتا ہے۔ مطلب ابھی بیان کرتا ہوں، عورت اعلان کرتی ہے کہ میں تم سے شادی کر رہی ہوں، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ فورس کیا جا رہا ہے، ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں ایک کلچرل بنایا ہوا ہے کہ جا کے مولوی پوچھتا ہے بیٹی تمہیں قبول ہے، وہ بیچاری 10 گھونگھٹوں کے پیچھے سے رو کے کہتی ہے کہ ہاں، ایسا نہیں ہے۔ شیعہ کی فقہ میں عورت خود بلکہ کہہ دینا چاہیے، وہ خود کہتی ہے زوجتک نفسی علی المہر المعلوم، یہ پرماننٹ میرج میں تم سے شادی کرتی ہوں
ازدواج کرتی ہوں مہر المعلوم جو مہر معین کیا ہوا ہے اس پر. بس ایک جملہ مرد آگے سے کہتا ہے قبلت میں نے تمہیں قبول کیا, خلاص تمام ختم ہوگی شادی. طلاق یافتہ ہو اور بیوہ ہو اور اس صورت میں کہ ورجن نہ ہو, کیونکہ بعض اوقات طلاق ہو جاتی ہے بغیر دخول ہوئے. یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہے, ضروری ہیں بیان کرنا کیونکہ جہالت بہت ہے. ٹھیک ہے, ولی کی ضرورت ہے. ولی کون ہے؟ چاچا نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, ماموں نہیں ہے, نانا نہیں ہے. یہ تو قبائلی نظام ہوتا ہے. ساڑی کڑی نہیں ہے, صرف باپ ہے یا باپ کا باپ ہے. باپ نہ ہو تو یہ تو ہو سکتا ہے نا گارجنز. نہیں, پھر ولی کوئی نہیں ہے. نہیں تو پھر تو ولی اس کا ہے نہیں نا اس وقت موجود. بھائی نہیں ہو سکتا ولی. نہیں بھائی تو ولی باپ ہے یا باپ کا باپ ہے. اچھا, یعنی اگر ولی نہیں ہے تو پھر وہ حکم ثانوی دیکھا جائے گا, پھر اس کی تفاصیل دیکھی جائے. اگر باپ نہیں ہے تو دادا, پردادا. یہ فقہی مسائل ہیں. ٹھیک ہے, ولی کی بحث کو فی الحال ذرا سائڈ پہ کریں, اس پہ واپس اس میں آئیں. یہ تو شیعہ کی فقہ میں یہ ہے, وہ اعلان کرتی ہے میرا جسم میری مرضی. اس پر بھی لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے اس کانٹیکسٹ میں. میرا جسم میری مرضی جو اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی کے تابع ہے, تو میں اپنی مرضی سے اس مرد سے شادی کرتی ہوں اس مہر پر. وہ جواب میں کہتا ہے مجھے قبول ہے, شادی ہو گئی پرماننٹ. اب قرآن کی روشنی میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 کی روشنی میں جو کلیئرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ نکالیے, ورس نمبر 24 نکالیے تاکہ صاف سامنے آ جائے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ, یہاں سے متعہ کا لفظ اخذ کیا گیا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, ان میں سے وہ جن سے تم فائدہ اٹھاؤ. یہاں پہ نہ تو ملکت ایمانکم کی بات ہو رہی ہے, کنیز کی بات ہو رہی ہے, نہ ہی وہ جو جس کے ساتھ پرماننٹ میرج کی ہے ازدواج دائم. یہاں پر بات ہو رہی ہے جن سے تم نے متعہ کیا ہو ان کو تم فوراً جو ہے وہ مہر دے دو, وہ پیسہ دے دو, ان کو ادا کر دو. اسی لیے اس کی بنا پر ہم استدلال کرتے ہیں, اس آیہ کی بنا پر استدلال کرتے ہیں کہ مہر, اس لیے شرط ہے متعہ میں کہ وہ مہر لازم ہے ادا کرنا, مہر لازم. اب جب کوئی عورت طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو, اور پہلے میں نے بیان کر دیا کہ وہ بکارت زائل ہو چکی ہو, اب ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے اگر چاہتی ہے کسی شخص کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے نکاح کرنا تو وہ اعلان کرتی ہے, دوبارہ اعلان کرے گی زوجتک نفسی فی المدت المعلومۃ علی المہر المعلوم. میں تم سے اب شادی کرتی. اس نے بیچ میں فی المدت المعلومۃ ڈال دیا, معلوم مدت کے لیے, علی المہر المعلوم, معلوم مہر کے اوپر جو تم مہر مجھے دو گے اس مدت کے لیے میں تم سے نکاح کرتی ہوں. اس میں کیا خرابی ہے؟ اللہ نے اگر اس کو اجازت دی ہوئی ہے, میں بتاتا ہوں. اب برا نہیں منائیں گے نا میری بات. برا کیوں مناؤں گا؟ ٹھیک ہے, اب ہائپوتھیٹیکل اب سینیریو آپ نے کہا جس کی ورجنٹی لوز ہو چکی ہے اور اس کو ولی کی اجازت نہیں ہے, یہی آپ نے کہا. حلال شادی کے ذریعے, جس کی حلال شادی کے ذریعے. ٹھیک ہے, اب ہمارے ہاں بازار حسن میں ایک سبسٹینشیل پرسنٹیج ہے جو اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے لیڈیز میں. ٹھیک ہے, کہہ سکتی ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, ان کو اپنے فادرز کا بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے, اچھا, وہ کون آ کے کیا کر کے جاتے ہیں, مگر سارے کے سارے نہیں, مگر ایک کنسیڈریبل پرسنٹیج. یہ تو ایک بات بنائی ہوئی, مجھے نہیں علم. اب وہ وہاں پہ جا کر یا وہاں سے کوئی لڑکی لا کر کسی ہوٹل میں ہم اس کے ساتھ یہ ڈیل کریں, ٹھیک ہے, کہ بھائی ہم نکاح موقت کرنے لگے ہیں, یہ لو تمہارا مہر, ٹھیک ہے, 4-5 دن تم میرے ساتھ رہو گی, ہم سب کچھ وی ول ڈو دا انٹر کورس, ٹھیک ہے, اس سے اولاد ہوگی تو اس کو میں وہ بھی دوں گا, پراپرٹی میں کوئی بھی جو بھی سب کچھ ہوگا, ٹھیک ہے, اور 4 دن کے بعد وہ اپنے راستے ہم اپنے راستے جائیں, تو آپ کی سب ڈیفینیشنز پہ چیز پوری ہوتی ہے, اس کو ولی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب بتائیں سر, نہیں دیکھیے کہ یہ برا نہیں لگ رہا سننے میں. ایک چیز ہوتی ہے عرف ہوتی ہے جو معاشرے میں رائج اقدار ہیں, نمبر 1 اس کی اسلام بہت اہمیت, اس کو بہت اہمیت دیتا ہے. دوسرا اخلاق کی بہت اہمیت ہے. ایک چیز فقہ میں جائز ہوتی ہے, میں اپنے اساتید سے اسی پر بحث کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ممکن ہے ایک شے فقہ کے اعتبار سے حرام نہ ہو لیکن اخلاقی اعتبار سے قبیح ہو, مناسب نہ ہو تو وہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ نے یہاں پہ اب بتا دیا کہ ایسے کر لیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں. عدت
عدت پوری کرنا لازم ہے. عدت یہ تھوڑی ہے کہ کسی سے ملاقات کی اس کے بعد جو کچھ بھی عمل انجام دیا اور پھر اگلے فوراً ہی دوسرا, وہ تو حرام ہے. حرام ہے, عدت پوری کرنی ہے. عدت تو تب ہے نا جب پریگننسی کی وجہ سے عدت کی جاتی ہے. نہیں, جب بھی دخول ہوگا اس کے بعد عدت کرنی ہے اگر اس مرد کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا. وہ تب ہی عدت کا جو اصل جو مقصد ہے وہ یہی جاننا ہے نا کہ بھائی پریگننسی نہیں ہوئی, پریگننسی سے نکل آئے اس کے بعد آگے وہ اگلا نکاح کر سکتی ہے. تو اس کو عدت پوری کرنی پڑے گی. عدت, لیٹس سے if I'm going to use condom, now I'm being very blunt. ہاں نہیں تو کریں نا اوپنلی بات, پھر بھی عدت, اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ پریگننسی, پھر بھی چلیں عدت کے بعد یہ کام کر لیا کرے 4 مہینے کے بعد. ہاں کرے, اچھا اگر اس کا دل چاہتا ہے. اچھا, نماز پڑھے, خطرناک چیز ہے کہ نماز پڑھے. بنی اسرائیل والا کام ہے کہ مچھلیاں جمع کر لی اور نہیں, مچھلیاں کہاں سے جمع ہو گئی, زنا کا ایک طریقہ نکال لیا. زنا ایسے نہیں ہوتا, مچھلیاں کہاں سے جمع کر لی. نہیں بھائی, میں کہہ رہا ہوں ایک راہ نکال لی نا لوگوں نے آپ کی اسی چیز. یہ تو آپ سوچ رہے ہیں ایسے, راہ کیوں نکالی ہے اس نے ایک مرد کے ساتھ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 5 دن واٹ ایور شی وانٹس, اس کو اللہ نے اجازت دی ہے, اس نے نکاح کیا ہے, اور یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر, اللہ کی شریعت کو میں حلال سمجھتے ہوئے, اپنی مرضی سے کسی نے اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کیا, یہاں پہ ہیومن ٹریفکنگ نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا. اس نے کہا مجھے شادی کرنی ہے اس کے ساتھ. اس نے کہا ٹھیک ہے, مجھے پسند ہے, میں نے مہر اس سے لیا ہے, اس کے بعد میں عدت رکھوں گی 2 مہینے. ٹھیک ہے, نماز بھی پڑھتی ہے, روزہ بھی رکھتی ہے, قرآن بھی پڑھتی ہے, حجاب بھی کرتی ہے مثلا, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کمنٹ اور شیئر کر دینا, اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے گڈ بائے.